العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن خزائن العرفان، جو کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان کی اردو میں بہت ہی مشہور و مقبول تفسیر ہے، اس میں ہم پہلا پارہ اس کی آیت نمبر 124 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی 125 آیت مبارکہ جو ہے سورہ بقرہ کی، اس کے ترجمہ اور تفسیر سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے دوران انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں مزید میں اپنی طرف سے بھی عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کی جو موبائل کی اسکرین پر یوٹیوب کے ذریعے سے جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو الحمدللہ رب العالمین تحریر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب لیسن نمبر 10 سے انشاءاللہ تعالی جو سارے اسباق آئیں گے وہ واچ اینڈ لسن والے ہوں گے، کہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ڈیمانڈ بھی کی تھی، پھر ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی جو انڈیا سے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں امام بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے خوب دین کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے تعاون سے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہمیں سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور بھی جو عالم کورس، عالمہ کورس میں میرے معاونین ہیں، مددگار ہیں، ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعائیں فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اور عالم کورس اردو کی جو ٹیم ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں دے، آپ سب کی بھی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے۔ تو جو صرف واٹس ایپ کے ذریعہ سے سنتے ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ نیٹ پیکج لگوا لیا کریں ابھی۔ اور اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علیحدہ سے کتاب کھول کے سننا پڑے گا، بلکہ آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے نا کہ کون سا لفظ میں کیسے ادا کر رہا ہوں، اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 99% درست ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بشری تقاضے، علم کی کمی اور بے توجہی بعض اوقات اس کی وجہ سے کہیں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جب لکھا ہوا آپ سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل لفظ کیا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے بچ کر دین متین کی درست خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ تو ان یوٹیوب کے جتنے بھی لیسنز ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اب شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام عام ہو، تاکہ وہ بھی علم دین سیکھیں۔ آئیے ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یاد کرو،
جب ہم نے اس گھر کو، تفسیر ہے بیت یعنی گھر سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل، لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کریں لوگ، یعنی کہ اگر یہاں سے چلے بھی جائیں تو وہاں پر واپس آئیں، یا دور والے اس کے پاس آئیں۔ امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنا فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس کو نماز کا مقام بنانے کا امر استحباب کے لیے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ تفسیر: چونکہ امامت کے باب میں لا ینال عہد الظالمین ارشاد ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مؤمنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی، کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا۔ تفسیر میں ہے وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے ہے کہ طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں، ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، یہ فارسی کا جملہ ہے۔ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔
حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے تو یہ تواضع ہے، یعنی عاجزی فرما رہے ہیں، اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ مسئلہ کہ یہ مقام قبول دعا ہے، اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے۔ بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان، اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں، یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی ذریت میں۔ یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، اور یہ شرف ہمیں عنایت کر۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد حضرت ابراہیم میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یاد رہے حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، اور یہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ پہلے یہ پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل، پھر بعد میں اللہ پاک نے حضرت سارہ کو بھی اولاد سے نوازا۔ تو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور انہی کو کہا جاتا ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کا، تو اس سے عام طور پہ تو یہودی مراد ہوتے ہیں، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ خود بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث بھی ہوئے، تو بہت زیادہ آپ کی قوم کا ذکر اس وجہ سے بھی آتا ہے۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، بحالے کہ حضرت آدم کے پتلا کا خمیر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور ساطع ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور قصر کی جمع جس کو کہتے ہیں محل، پیلس، ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب، اس کتاب سے قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کی حقائق و معانی کا سکھانا مراد ہے، اور پختہ علم سکھائے۔ حکمت کے معنی میں بہت اقوال ہیں، بعض کے نزدیک حکمت سے فقہ مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حکمت علم احکام کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکمت علم اسرار ہے، یعنی حکمت جو ہے علم اسرار، یعنی کہ راز کا جو علم ہے، رازوں کا جو علم ہے، پوشیدہ علوم میں سے ہے۔ اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ ستھرا کرنے کی یہ معنی ہے کہ لوح
نفوس و ارواح کو قدورات سے پاک کر کے حجاب اٹھاویں اور آئینہ استعداد کی جلا فرما کر انہیں اس قابل کر دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔ یہ جو یہاں پر بیان ہو رہا، آپ نے اس کو احیاء العلوم میں پڑھا ہوگا کہ جب دل جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے ساری قدورتوں سے، تو اس پہ پھر ربانی جو ہے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، پھر بندہ بصارت نہیں بصیرت سے وہ دیکھتا ہے جو عام بندے بصارت سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو دل کی آنکھیں جب روشن ہو جاتی ہیں تو یہی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ قدورات سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے دل، پھر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے۔ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے۔ شان نزول، علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا راہ یاب ہوگا اور جو ایمان نہ لائے گا ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر تعریض ہے، اعتراض ہے، جو اپنے آپ کو افتخاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی؟ مطلب کہ یہود، جیسے میں نے عرض کیا، وہ بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل کی انبیاء چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، خود بنی اسرائیل سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ سارے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے تو بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اور مشرکین عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، قریش سارے کے سارے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو بھی اپنے آپ پہ ابراہیمی ہونے پہ فخر تھا۔ تو اس پہ یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے ہی پھر گیا تو پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کے ٹائٹل سے وہ مطلب اس پہ فخر نہ کرے۔ آگے ارشاد ہے، سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا رسالت و خلت کے ساتھ، رسول و خلیل بنایا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے، جن کے لیے بلند درجے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کرامت دارین کے جامع ہیں تو ان کی طریقت و ملت سے پھرنے والا ضرور نادان و احمق ہے۔ جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی، اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے۔ شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخر وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور جو اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ جب یعقوب کو موت آئی، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آبا میں داخل کرنا تو اس لیے ہے کہ آپ ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرے اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں۔ وہ اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسلمان اولاد۔ ایک امت ہے کہ گزر چکی، اے یہود تم ان پر بہتان مت اٹھاؤ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت رؤوسہ یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل شریف و قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی یعنی عیسائی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اس میں یہود و نصارہ وغیرہ پر تعریض ہے، اعتراض ہے، objection ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو وہ باطل ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ سے یہ کہہ دیں، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہیں اور ان میں طلب حق کا شائبہ بھی نہیں۔ تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و عناد اور ان کے مقائد سے یعنی مکر و فریب سے حضور کو ضرر نہ پہنچا۔ حضور کی فتح ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، بنی نذیر
جلا وطن کیے گئے، یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ ہم نے اللہ کی رینی لی، یعنی جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے، اسی طرح دین الہی کے اعتقادات حقہ ہمارے رگ و پے میں سما گئے۔ ہمارا ظاہر و باطن، قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار اوضاع و افعال سے نمودار ہوتے ہیں۔ نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچہ کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ شان نزول: یہود نے مسلمانوں سے کہا، ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء ہم میں سے ہوئے ہیں۔ اگر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نیرے اسی کے ہیں، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو ہم مستحق اکرام ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اس کا قطعی جواب یہی ہے کہ اللہ ہی اعلم ہے، زیادہ علم والا ہے۔ تو جب اس نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے، یہ اللہ نے فرما دیا، تو تمہارا یہ قول باطل ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ یہ یہود کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ نعت و صفات ہیں، اور حضرت ابراہیم مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ یہودیت و نصرانیت، اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پہلا پارہ مکمل ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 تک ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ختم قرآن کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور جس دن ختم قرآن ہوگا اسی دن انشاءاللہ تعالی ہمارا عالم کورس اردو مکمل ہو جائے گا۔ تو 30 میں سے ایک پارہ ہم نے مکمل پڑھا سنا اللہ کی رحمت سے۔ انشاءاللہ تعالی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلد مکمل ہو جائے گی، چھوٹی کتاب ہے، تو اس کے لیسن میں بھی ہم پھر تفسیر کا ایک سبق مزید پڑھا کریں گے تاکہ ہمارا 2 سال کے اندر ہی ختم قرآن ہو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔